من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے پیٹ بھر کھانا جائز ہے، دوسروں کے لیے اشتیاق کرنا جائز ہے، تمہارے لیے شایان شان نہیں، تم پیغمبر کی بیوی ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اور اگر گھر میں کوئی آواز دے اور گھر میں شوہر نہیں ہے، مرد نہیں ہے، گفتگو کرنی پڑ جائے تو بس کتنی بات کہو گے؟ شوہر نہیں ہے، نرم لبو لہجے سے آئیے، بیٹھیے، پانی پیجیے، بہت دنوں میں آنا ہوا، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، کیا حال چال ہے، آپ کیسے، بیوی کیسی، بچے کیسے، بس شیطان یہیں سے گنجائش نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کمزور بیمار دلوں کو لالچ نہ ہونے لگے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر جم کر بیٹھو، بلا ضرورت کے بازاروں میں اٹلاتی نہ پھرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے یہ خطاب؟ کس سے؟ پیغمبر کی بیویوں سے نا، کی نواسوں سے، حضرت علی سے۔ پردے کا حکم کس کو ہے؟ حضرت حسن حسین کو، حضرت علی کو۔ کرن فی بیوتکن کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان قربانیوں کے بعد تمغہ مل رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تمہارے اندر سے چھوٹی سی چھوٹی گندگی کو دھل دینا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم کو مکمل پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ جب یہ تمغہ دیا گیا ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، تو لوٹنے جھپڑے ہو گئے۔ اب جب آیت تطہیر اتر رہی ہے، اہل بیت کی فضیلت کا تمغہ دیا جا رہا ہے، تو بیویوں کا تصاف، فضائل اہل بیت میں پیغمبر کی 11 بیویوں کا نام و نشان نہیں، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا نام و نشان نہیں، 3 دامادوں میں سے 2 دامادوں کا نام و نشان نہیں، چچا حمزہ کا نام و نشان نہیں، چچا عباس کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے 2 خلفاء خسر ہیں، 2 خلفاء داماد ہیں، 3 خلفاء کا نام و نشان نہیں۔ اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ منقبت اہل بیت، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی فرار ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب اہل بیت کی منقبت بہت کہتے ہیں، مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ لوگ منقبت اہل بیت کے پروگرام کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا منقبت کس کی بیان کرتے ہیں؟ بیٹی فاطمہ الزہرا کی۔ کہنے لگے ہاں۔ اور کسی کی؟ کہنے لگے بس۔ میں نے کہا اسی بنیاد پر جہنم میں جاؤ گے، اسی بنیاد پر جہنم میں جاؤ گے۔ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا، 3 بیٹیوں کا نام و نشان نہیں۔ پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں، ان میں کم سے کم مردودوں، محروموں، بدقسمتوں، حضرت فاطمہ کی والدہ کا نام تو کم سے کم لو۔ بیٹی فاطمہ الزہرا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ وہ خاتون جنت جس سے اللہ کے نبی نے پہلا نکاح ابھرتی جوانی میں کیا تھا، جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں پر اپنی پوری دولت نچھاور کر دی تھی، اپنی زندگی آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب نبوت کے اعلان کے بعد لوگ کچرا ڈالتے تھے، گندگی ڈالتے تھے، تو آپ کے سر میں گرم پانی ڈال کر آپ کی بیوی اس کو دھلا کرتی تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رقیہ اس کو دھلا کرتی تھی۔ جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے، اے اللہ کے رسول خدیجہ کو خدا کا سلام کہہ دیجیے۔ اس خاتون جنت کا نام لینے کی کسی کو توفیق نہیں ہے۔ پیغمبر کی وہ بیوی جس کی برات میں قرآن نے سورہ نور کے اندر پورا رکوع نازل کیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، اس کا نام لینے کو تیار نہیں۔ کیسی منقبت اہل بیت ہے؟ پیغمبر کے خاندان میں 3-4 ناموں کو چھانٹ لیا گیا جو آپ کو پٹے، اور باقی سب نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا اسٹیج پر 4 شخصیتیں ایک مقام کی بیٹھی ہوں، 4 MLA، اسکول کے پرنسپل، اسپتال کے مالک، 4 ڈاکٹر، 4 کمیٹیوں کے کسی بھی سسٹم میں 4 ہم منصب لوگ بیٹھے ہوں اسٹیج پر،
آپ ایک کو ہر پھول کریں، اسی کا نام لیں، اسی کو بولنے کا موقع دیں، تین کو پوچھے ہی نہیں، نہ ہر پھول کریں، نہ ان کی عزت کریں، نہ بولنے کا موقع دیں، تو ان کے ماننے والوں کو برا نہیں لگے گا؟ آپ بتائیں، پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کو آپ کاٹ دیتے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ہیں، پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویوں سے 9 بیویاں بیک وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور سب کی سب جنتی ہیں، امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہم شوق کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ مجھ کو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو 10 دن گلا پڑتے ہیں اور پیغمبر کے خاندان کے تعارف کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گول گول کربلائی میں گھومتے رہتے ہیں۔ جنگ کربلا نہ ہوتی، اسلام مٹ گیا ہوتا۔ میں دلی سے بمبئی راجدھانی میں آ رہا تھا، ہم 2 مسلمان تھے، باقی ہندو بھائی تھے، بے تکلف ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ چڑھا ہوا تھا جائز شادیوں کا، تو ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، خان صاحب دیکھیے برا مت مانیے گا، یہ جائز شادیوں کا سسٹم تو عربستان میں تھا، وہ واقعہ کربلا میں بیلنس سے بگڑ گیا تھا، کربلا کی جنگ میں بیلنس سے بگڑ گیا تھا، تو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک مرد کے ساتھ 3 4 عورتوں کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اس وقت کی بات تھی، اب ضرورت تو نہیں ہے اس کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کہنے لگے بچپن سے مسلم محلے میں رہتا ہوں، مسلمانوں کے پیچھے بیٹھا ہوں، محرم کی 10 دن کی مجلس ہمیشہ سنتا ہوں، اس کو بہت نالج ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا چچا تو کربلا میں کتنے لوگ گئے تھے؟ 72، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، چلو مرد ملا کر کتنے مارے گئے ہوں گے؟ 50۔ اور اس وقت اسلامی فوج کتنی تھی؟ 50 لاکھ، سب تو فوجی ہوا کرتے تھے، 50 لاکھ کی فوج میں 50 افراد مر گئے تو بیلنس ہی بگڑ گیا۔ ہمارے ہندوستان کی 8-9 لاکھ فوج میں 150 روز مرتے رہتے ہیں، کیا بیلنس نہیں بگڑا؟ اچھا، اگر جائز شادی کی بنیاد واقعہ کربلا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جائز شادیاں کیوں کی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد میں فیصلہ ہوا یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز شادیاں کیوں کی تھی؟ ان کے ابا نے جائز شادیاں کیوں کی تھی؟ ان کے نانے نے جائز شادیاں کیوں کی تھی؟ صحابہ نے جائز شادیاں کیوں کی تھی؟ وہ سب کربلا کے بعد تھا۔ اب ان کی لائٹ جلی، کہ نہیں خان صاحب یہ بات تو ہم پہلی بار سن رہے۔ میں نے کہا 2 جملوں میں کہتا ہوں، واقعہ کربلا جنگ ہی نہیں ہے، وہ تو اہل بیت پر شمخون مارا گیا ہے، غنڈوں کی غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے وہ جنگ کا۔ اگر جنگ ہے تو فوج کہاں ہے؟ اب چونکہ وہاں نہ ہم تھے نہ آپ تھے، اور تاریخ کو ایسا خلط ملط کر دیا گیا، ایسی فرضی روایتیں گڑ گڑ کے، افسانے گڑ گڑ کے، اور امت کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ اب امت کا ایک طبقہ یزید کو حق پہ کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کان کھول کر سن لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جنتی ہیں، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے طہارت پر شبہ کرنا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ خبردار خبردار یہ غلطی کوئی نہ کرے۔ حسین کے خون کا ذمہ دار کون؟ ہم کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو اس پر لعنت، مردود ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے کون؟ یہ ہے اصل سوال۔ جیسے ہمارے بمبئی میں ہیمن کرکرے کو لوگوں نے مارا، جس نے مارا مجرم ہے، تم کہتے ہو اجمل قصاب نے مارا، قصاب نے مارا۔ ہمارے اس سوال کا جواب دو، چھٹی کے وقت میں ان کو وہاں سے بلایا کس نے تھا؟ یہ مت پوچھو۔ ڈپلیکیٹ جیکٹ کس نے دی تھی؟ یہ مت پوچھو۔ کاما ہٹکر کی تاریخ گلی میں بھیجا کس نے تھا؟ یہ مت پوچھو۔ 3 IPS آفیسر، وجے سالسکر اجے کامکے، اشوک کامکے، وجے سالسکر، ہیمنت کرکرے، 3 IPS آفیسر، ATS کا چیف سیکورٹی کہاں تھی؟ یہ مت پوچھو۔ پھر کیا ہوا؟ قصاب نے مارا۔ واقعہ کربلا میں کچھ مت پوچھو، یزید نے مارا۔ ارے بھائی یزید نے مارا، ان کے ابا کو کس نے مارا؟ عثمان غنی کو کس نے مارا؟ عمر ابن خطاب کو کس نے مارا؟ اور نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ ہی کرنے گئے تھے اور یزید سے لڑنا مقصد تھا تو فوج لے کر کیوں نہیں گئے؟ ان کو نہیں معلوم تھا وہاں کتنی بڑی فوج ہے؟ واپس لوٹ کیوں رہے
چونکہ صحیح صورتحال یقین کے ساتھ نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں وہ مظلوم ہیں، شہید ہیں، جنت کے نوجوان سرداروں کے، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان وجوہات سے وہ یزید سے 1000 مرتبہ افضل ہیں، ان کا کوئی جوڑ یزید سے نہیں ہے، لیکن ان کا خون یزید پر وہ ڈالے جس کے پاس ثبوت ہو۔ ہے ثبوت تو آپ ڈالیے، نہیں ہے ثبوت تو بے قصور کسی کو الزام مت دیجیے۔ یہ ہے صاف ستھرا نظریہ علماء حق اہل سنت والجماعت۔ ٹھیک ہے، محبت اہل بیت میں بعض لوگوں نے یزید کو برا بھلا کہہ دیا ہوگا، اگر مجرم ہے ہم دفاع نہیں کرتے، بار بار کہہ رہا ہوں اگر مجرم ہے ہم دفاع نہیں کرتے، لیکن فرضی افسانے گڑھ کر ساری گندگی کو لپیٹ کر ایک گڈھے میں مت سمیٹو۔ اگلی بات، یہ تو ہو گئی محبت اہل بیت کی بات۔ محرم کی ان 10 دنوں میں شہادت کے نام پہ رویا جاتا ہے۔ پہلا سوال، شہادت رونے کی چیز ہے؟ شہادت رونے کی چیز ہے؟ نہیں، شہادت تو ناز کرنے کی چیز ہے۔ اسلامی تاریخ میں شہادتیں ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہادتیں ہوئیں، نوحہ ماتم ہوا، گریہ زاری ہوا، نہیں، اللہ کے فیصلے کو لوگوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ بدر، جس میں صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، دشمن کی فوج 3 پٹ سے اوپر ہے، جہاں 313 ہے وہاں 1000 ہے، 313 کا 3 پٹ 939 ہوتا ہے۔ یہ خالی ہاتھ ہے، وہ مسلح ہے۔ خداوند قدوس نے اس جنگ کا جو نقشہ بدلا ہے، کنڈیشن کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فوجوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ایک جھوپڑی بنوائی، اندر گئے اور جا کر دعا کرنی شروع کی۔ اس جھوپڑی کے اندر آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہی یار غار جن کو آپ غار ثور میں لے کر چھپے تھے، وہی یار غار یہاں بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی، بلک بلک کر دعا کرنی شروع کی، سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کی، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، کندھے کی چادر زمین پہ گر گئی۔ آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ فرما رہے تھے خدا بندہ 13 سال مکہ المکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے، 15 سال کی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی ٹولی میرے ساتھ آئی ہے، اب پہلا موقع ہے کفر و اسلام کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کا، اسباب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا بندہ آج اگر میرے یہ ساتھی شکست کھا گئے تو میں روئے زمین میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ خدا بندہ اگر یہ ٹولی آج شکست کھا گئی، نہ آئندہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد۔ جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اللہ کے نبی کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے کہا رسول اللہ بس کیجئے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کو شکست ہو، اور خداوند قدوس نے آپ کو خوشخبری سنائی، آپ جنگ شروع کیجئے، ہم نمٹ لیں گے۔ اس جنگ میں آسمان سے فرشتے اترے اور اللہ کی نبی کی موجودگی میں چند صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عبیدہ، ان کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں، اٹھا کر لائے گئے، اللہ کے نبی کی ران پہ ان کا سر ہے، جنگ کے بدر کا پہلا شہید ہے یہ، ران پر سر ہے، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، پیر سے گودا نکل رہا ہے، آخری وقت ہے۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ اس خدمت کا بدلہ؟ تو آپ نے فرمایا جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جنگ بدر کا پہلا شہید، جس جنگ میں اللہ کے نبی خود موجود ہیں، جس جنگ کی اہمیت، اس کا تقدس، اس کا احترام اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم جنگ ہے۔ محدثین نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کی الگ فہرست مرتب کی ہے، شرکائے بدر کی، جس جنگ میں فرشتے اترے ہیں، اللہ کے نبی کی ران پہ صحابی کا سر رکھا ہوا ہے اور پیغمبر ان کو شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس شہید کو یاد کرنے کسی کو توفیق نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں بی بی سمیہ کی چرمگاہ پر نیزہ مار کر ابو جہل نے ان کو شہید کیا۔
مکہ المکرمہ میں اسلام کے نام پر بہنے والا پہلا خون کسی کو یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جنگ بدر میں اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ مکے والوں نے طے کیا تھا آئندہ جو جنگ ہوگی ہم جیتے یا ہارے حمزہ کو مار کے دم لیں گے۔ جنگ بدر میں جنگ احد میں ان لوگوں نے بدلہ لیا، حضرت حمزہ کے اوپر نیزے سے حملہ کیا گیا، برچھا مارا گیا اور اس کے بعد جسم کو چیرا گیا، پھاڑا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آنکھیں نکالی گئی، بدن کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا چچا حمزہ نظر نہیں آ رہے، ان کی لاش تلاش کرو۔ جب لاش دیکھی گئی ٹکڑے کیے گئے تھے، اللہ کے نبی دیکھ کر بلک بلک کر رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ چل کر آئی ہیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھوپھی کو روکو، عورت ذات ہے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ صحابہ نے ان کو روکنا چاہا، دھکا دے کر آگے بڑھی اور فرمایا میں سمجھتی ہوں کیوں روک رہے ہو، میرے بھائی کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، میں مرثیہ پڑھنے نہیں جا رہی ہوں، میں بھائی کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اور جا کر کھڑی ہو کر سلام کیا ہے، حمزہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے دین کی خاطر ہوا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں روز قیامت شہید کی بہن کہہ کے پکاری جاؤں گی۔ شہادت پر نوحہ اور ماتم نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے داماد سیدنا عثمان غنی شہید کیے گئے، 80 سال کی عمر ہے، روزے کی حالت میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالموں نے سینے پر چڑھ کر خنجر پیوست کر کے شہید کر دیا، کسی کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ عمر بن خطاب خلیفہ وقت ہے، فجر کی نماز میں امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں، کسی کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں اور کوئی شہادت ہی نہیں ہے۔ یہ شہادت کا مذاق نہیں ہے۔ پہلی بات تو شہادت رونے کی چیز نہیں ہے، اور رونا ہے تو بہت غم ہے رونے کے لیے۔ اہل بیت کے نام پر، فضائل اہل بیت کے نام پر فرضی افسانے گڑھنے، چند ناموں کو الگ کر لینا، اور مسئلہ سن لیجیے اسلامی اصول، جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو گھر والوں کے لیے زائد سے زائد 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو زائد سے زائد 3 دن سوگ منانا ہے۔ تاریخ نوٹ کر کے ہر سال وہ سوگ لا یجوز، بالکل جائز نہیں ہے۔ صرف عورت شوہر کے انتقال پر عدت کے ایام اس کے لیے سوگ ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش، ورنہ 4 مہینے 10 دن۔ عام آدمی کو گھر والوں کو 3 دن کے بعد چوتھے دن سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ ایک تاریخ کو نوٹ کرنا، ہر سال غم منانا، اور وہ غم بھی شان کے ساتھ، ڈھول تاشوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں جنازے ایسی اٹھتے ہیں، مسجدیں ایسی اٹھتی ہیں ڈھول تاشے کے ساتھ۔ میرے ایک دوست ہیں بھیونڈی کے نظام پورے کے، وہ کہنے لگے میں بھی بچپن میں چڈی پہن کر ڈھول پیٹتا تھا۔ ایک دن پیٹ رہا تھا، میرے ابا آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھ کو سائڈ میں لے گئے، کہا بیٹا میرا انتقال ہوگا تو ایک چوپڑی میں ڈیٹ لکھ لینا، اور ہر سال اس ڈیٹ میں اس سے بڑا ڈھول لا کر پیٹا کرنا۔ تب بیٹا خاموش، ابا ایسا کیسے؟ کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بمبئی کا واقعہ ہے، جلوس نکل رہا تھا، تعزیہ کا، جو ہوتا ہے لوگ رو رہے تھے۔ انگریز آفیسر نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا شہادت پہ روتے ہیں۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ اسلام کے نام پہ جو لوگ قربان ہوتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں۔ کون قربان ہو گیا؟ ہمارے پیغمبر کے نواسے۔ اچھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ کب شہید ہوئے؟ وہ سمجھا ہفتہ 8 دن پہلے ہوئے ہوں گے، اس وقت لگ بھگ 1300 سال ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 1300 سال پہلے۔ بولے 1300 سال پہلے شہید ہوا، ابھی روتا ہے، بہت دیر میں اطلاع پہنچی۔ کیا کہے گا غیر مسلم؟ اور ایک شہادت پر 1400 سال سے رونے والوں، تم آئندہ شہادت کا حوصلہ کیا حق پیدا کرو گے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ جنت کے دولے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، برزخی زندگی میں وہ زندہ ہیں، ان کو خدا رزق دیتا ہے، اور روز قیامت میدان محشر میں اسی تازے خون کے ساتھ، اسی زخمی جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار تیرے دین کی خاطر ہمارا یہ حشر کیا گیا، اس کا بدلہ خداوند قدوس فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تمہیں راضی نہیں کر لوں گا
جانے نہیں دوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ پھر وہ شہداء جو مانگیں گے پروردگار ان کو دیں گے۔ یہ ہے مقام شہادت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احب ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ میری تمنا ہے کہ تیرے دین کے راستے میں میرے ٹکڑے کیے جائیں، پھر تو مجھ کو دوبارہ زندگی دے، میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندگی دے، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ تمنا اللہ کے نبی کر رہے، اکابر تمنا کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو تمنا کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت تو برحق ہے، چاہے بستر پر آوے چاہے میدان جنگ میں آوے۔ بستر پر تو عورتوں کو موت آیا کرتی ہے، مردوں کو تو موت میدان جنگ میں آتی ہے، اور میدان جنگ کی موت میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ شہید کا خون بدبو نہیں کرتا، خوشبو دیتا ہے، شہید کو اسی کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، بشرط کی اس کوالٹی کی شہادت ہو جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی جنگ ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، شرعی نظام ہو، وہ ساری شرطیں، ان شرطوں کے ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر قربان ہوں گے وہ شہید ہیں، وہ عام مردوں کی طرح مردے نہیں۔ بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، اس بات کو بھی مکمل